اسلام احترام انسانیت کا اتنا بڑا علمبردار ہے کہ پیٹ کا بچہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن اسلام اس کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا. سنا ہے نا اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی, انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں, یعنی میں زنا کا شکار ہو چکی ہوں, مجھے زنا سرزد ہو گیا ہے مجھ سے, میرا پتی نہیں ہے. جنگل میں لکڑیاں چرانے کے لیے گئی, بکریاں چرانے کے لیے گئی تھی, وہاں ایک چرواہا تھا, لکڑہارا تھا, اس کے ساتھ غلط کام ہو گیا. آپ نے فرمایا جاؤ, جب تم خود اپنے جرم کو قبول کر رہی ہو تو 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ اس کو سنسار کر دو. کچھ چیزیں آپ نے اس سے پوچھی ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. آپ نے اس سے کہا کیا حقیقی زنا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی. کیا تم ہوش و حواس میں بول رہی ہو؟ اس نے کہا جی. آپ نے یہ بھی کہا صحابہ سے اس کو چیک کرو کہیں اس کے منہ سے شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے, یعنی نشے میں تو نہیں بول رہی ہے؟ کہا نہیں. پھر آپ نے ایک جملہ یہ بھی استعمال کیا, زنا جانتی ہو؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے. آپ نے اشارہ کیا جیسے سرمے دانی کی سلائی سرمے دانی کے اندر ڈالی جاتی ہے, اس کو پھر آنکھ میں لگایا جاتا ہے, کیا اس طریقے سے تمہارے ساتھ رابطہ کیا گیا؟ یعنی کیا بالکل صاف صاف دخول ہوا ہے, مرد کی شرمگاہ تمہاری شرمگاہ سے ٹچ ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا لے جاؤ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو. مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا, مرد کو زمین میں نہیں دفن کیا جائے گا, مرد کو بیچ میں کھڑا کر کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جائیں گے. بہت آسان ہے نا, کتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ جرم کر لیتے ہیں, لیکن اس کی سزا سن کر روح کانپ جائے گی. چاروں طرف لوگ پتھر لے کر کھڑے ہوں گے اور بیچ میں اس زناکار کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر پتھروں سے مارا جائے گا. یہ جہاں بھی بھاگے گا وہاں آدمی پتھر لے کے کھڑا ہوگا, اس کو نکلنے نہیں دیا جائے گا اس گھیرے سے. جہاں یہ بھاگ کر جائے وہیں پر پتھر مارو, اور اتنا مارو جب تک اس کی روح نہ نکل جائے. یہ ہے بہن اور بیٹیوں کی عزت اسلام میں. ایک بار جس کو ایسی سزا مل جائے تو پھر زندگی میں کوئی کسی کی بہن اور بیٹی کے اوپر غلط نظر نہیں ڈال سکتا ہے. اسلام نے عورتوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اتنا سخت قانون بنایا ہے. اب جو خود ہی ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی پھریں اور اپنے سروں کے دوپٹے اتار دیں اور ویڈیو بنانے لگیں, اپنے جسموں کی نمائش کرنے لگیں اور لڑکوں کو خود دعوت دیں کہ آؤ ہمارے جسموں کو دیکھو اور کتوں کی طرح ناچ ڈالو, آؤ میں تمہیں اپنی باڈی دکھا دکھا کر تم کو دعوتیں زنا دے رہی ہوں, آؤ اور میرے جسم سے کھیلو. تو اب اس کا کیا علاج ہے میرے بھائیوں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ کتنی بے غیرت ہے وہ لڑکی جو انسٹاگرام پر گانوں کے ساتھ اس طریقے کی ویڈیو بنا کر شیئر کرتی ہے, اور اس سے بڑا بھلوا ہے اس کا باپ جو اپنی بیٹی کے اس ڈانس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یوٹیوب پر آنے والی اس کمائی کو کھاتا ہے اپنی بیٹی سے. اس سے بڑا ناکارہ اور نالائق ہے اس کا وہ باپ, بلکہ عربی میں دیوس ہے اس کا باپ, اردو میں بھلوا ہے اس کا باپ جو اپنی بیٹی کی اس حرکت کو دیکھ کر بھی خاموش ہے اور کچھ نہیں بولتا ہے. اس کا باپ بھلوا ہے. مولانا کتنا بھی بول لو ہم ماننے والے نہیں, تو تم کتنا بھی کر لو ہم بھی ماننے والے نہیں. ہم تصور کریں کہ کہاں بیٹھے, لیکن عورت کو سینے کے برابر زمین میں گاڑا جائے گا اور اس کے بعد اس کو پتھروں سے مارا جائے گا. جاؤ لے جاؤ اور اس کو پتھر سے ختم کر دو. جانے لگے, صحابہ نے کہا چل
اس نے کہا آہستہ آہستہ چلو. کہا کیوں؟ کہا پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے. اسی آدمی کے ساتھ زنا ہوا ہے، اسی کا بچہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے پیٹ میں تو حمل ہے. آپ نے اس عورت سے پوچھا حمل ہے؟ کہا پھر تم کیوں نہیں بتائیں؟ کہ اللہ کے رسول مجھے مارا جائے گا تو بچہ بھی مر جائے گا، اگر میں اس بچے کو اگر جنم دے دوں تو میرے مرنے کے بعد یہ بچہ باپ کا نام کس کا پائے گا؟ آپ نے کہا بچے کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو تیرا ہے، تو سزا تجھے ملنی چاہیے، اس بچے کو نہیں. جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا. وہ عورت گئی، 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تب آئی. آپ نے کہا کون؟ 9 مہینے میں آپ کو بھی یاد نہیں ہے؟ کون؟ کہا میں وہی عورت ہوں، یہ میرا بچہ ہے، اب پیدا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا اچھا اچھا، لاؤ اس بچے کو مجھے دے دو. اس عورت نے وہ بچہ محمد رسول اللہ کی گود میں لے لیا. آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ اب اس عورت کو سنسار کر دو، ایک ناجائز بچہ ہے، زنا کی پیداوار ہے، اور محمد رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں میں اس بچے کو لیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس بچے کا قصور نہیں ہے. ایک ناجائز بچے کو بھی اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں. جب وہ عورت جانے لگی پیچھے مڑ کے کہتی ہے اللہ کے رسول، ہر مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، کیا میں اس بچے کو آخری مرتبہ اپنا دودھ پلا سکتی ہوں؟ محمد رسول اللہ نے اجازت دے دی. اس نے بچہ لیا، چہرہ گھمایا، اپنی پستان سے لگا لیا، اور بچہ خود سے جب دودھ چھوڑ دیا تو اس نے نبی کو دے دیا، لیجیے. بچہ ہنسنے لگا، لیکن اس بچے کے منہ میں دودھ لگا ہوا تھا. عورت جانے لگی، اللہ کے نبی اس بچے کے منہ میں لگا ہوا دودھ دیکھتے ہیں، اس عورت کو دیکھتے ہیں جو مرنے کے لیے جا رہی ہے. اس بچے پھر دودھ دیکھتے ہیں، پھر اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں اس بچے کی ماں ادھر آ. محمد اتنا بڑا ظالم نہیں ہو سکتا، یہ بچے کا دودھ تیری پستان میں موجود ہے، اور ابھی ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسرا دودھ اس کو سوٹ بھی نہیں کرے گا، فائدہ بھی نہیں دے گا. ابھی اس بچے کی غذا تیری پستان میں، یہ بچہ پکڑ، اس بچے کو اپنے گھر لے جا، اور جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پیتا رہے گا تجھے سزا نہیں دی جائے گی. اب تجھے سزا تب دی جائے گی جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، روٹی کھانے لگے، تب میں تجھے سزا دوں گا. جا. ایک مجرمہ عورت ہے، جرم کیا ہے اور اپنے جرم کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے، اور اس گناہ سے جلدی پاک بھی ہونا چاہتی ہے، مرنے کے لیے بھی بے چین ہے. پتہ نہیں مجھے اگر ایسے موت آ گئی تو جہنم میں چلوں گی، اگر میں نے اس دنیا میں اسلامی سزا پالی تو اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے گا، کیونکہ میں نے اس دنیا میں اس جرم کی سزا حاصل کر لی ہے. وہ اپنے بچے کی محبت کو بھی قربان کر رہی ہے، لیکن نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب تک یہ بچہ دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے سزا نہ دی جائے گی. وہ عورت اس بچے کو لے کے چلی گئی، اور ان کے بچے 1.5 سال 2 سال میں دودھ چھوڑتے ہیں. اس عورت نے جلدی روٹی کھانا سکھا دیا، اور 1 سال میں ہی بچہ روٹی کھانے لگا. یہ لے کے آئی، کہ اللہ کے نبی دیکھیے، اب مت کہیے گا اس بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے، میں نے دودھ چھوڑا دیا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس بچے کو اپنے گود میں لیا اور فرمایا صحابہ اب میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں بھی گنجائش نہیں ہے. اگر ہوگی تو میں اس عورت کو اور مہلت دے دیتا، لیکن اب کوئی گنجائش نہیں ہے. بچہ پیدا بھی ہو گیا، بچہ روٹی بھی کھانے لگا، اور یہ عورت
पाक होने के लिए तड़प रही है, अपने गुनाह की सजा पाने के लिए बेचैन है, जाओ अब इसको ले जाओ और संसार कर दो। उस औरत को सीने के बराबर गाड़ दिया गया और सहाबा ने पत्थरों की बारिश कर करके उस औरत को खत्म कर दिया, उस औरत को मार डाला, उस औरत की रूह निकल गई। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद ने मारा, सर फटता है, खून की छींटें निकलती हैं और खालिद इब्न वलीद के कपड़ों को खराब कर देती हैं। खालिद इब्न वलीद के मुंह से कुछ नाजायज जुमले, कुछ गलत जुमले निकल जाते हैं। आपने खालिद इब्न वलीद से 3 दिन बात नहीं की। खालिद इब्न वलीद आए, फफिदाका बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आपको मैं देख रहा हूँ, आप मुझसे 2-3 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, कलाम नहीं कर रहे हैं। आपने फरमाया, है खालिद, जब उस औरत को तुमने पत्थर मारा, उसके खून के छींटे निकले और उस औरत को तुमने गाली दे दी, कुछ नाजेबा जुमले बोल दिए। फरमाया, हाँ मैंने बोला था। अल्लाह के नबी, वो जानिया औरत, वो बदचलन औरत, उसके खून की छींटों ने मेरे कपड़े नापाक कर दिए, इसलिए गुस्सा आ गया था। फरमाया, खालिद फिर तुम उस औरत को जानिया कह रहे हो? अरे उससे तो जिंदगी में एक बार जिना का सुदूर हुआ, वो आदतन जानिया नहीं थी, वो बदचलन नहीं थी, उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी जुर्म नहीं किया था, उसका पति नहीं था, वो जंगल में गई और अपने आप पर कंट्रोल न कर सकी और किसी चरवाहे के साथ जंगल के दामन में उसने जुर्म कर लिया। लेकिन उसने फिर एहसास किया, उसको फील हुआ कि मैंने गलत काम किया है। वो अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करने आ गई, मेरे दरबार में आई, मैंने उसको संसार का हुक्म दिया। उस औरत ने पत्थरों से पिट पिट कर अपनी जान दे दी, वो अपने आप को पाक कर ली और तुम उसको जानिया कहते हो, बदचलन कहते हो। ऐ खालिद, तो मैं नहीं मानूं, उस औरत ने अपनी जान देकर कितनी सच्ची तौबा की है, कैसी पाक हो गई है। उस औरत ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर, और वो गुनाहगार भी इतने बड़े जो जहन्नम में जाने के लायक हो, यानी 70 जहन्नमी जिनको जहन्नम में जाने की सजा हो, अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगार जहन्नमियों पर डाल दिया जाए तो इस एक औरत की तौबा से उन 70 की बख्शिश हो जाए, वो 70 की 70 भी जन्नती बन जाए। उसने तो ऐसी सच्ची तौबा की है, उसने तो ऐसी सच्ची पाकी हासिल की है। ऐ खालिद, आज के बाद आइंदा कभी इस औरत को जानी और बदचलन मत कहना। पूरा वाकया बताने का मकसद ये है कि इस्लाम माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे की भी गिराने की इजाजत नहीं देता है, उसको भी माँ के पेट में मारने की इजाजत नहीं देता है, चाहे वो जिना ही की पैदावार हो। एक लड़का लड़की गलत काम हो गया, हमल ठहर गया, अब मुंह मेरा काला ना हो जाए समाज में, सोसाइटी में, इसलिए वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टरों के पास जाकर अपने पेट के बच्चे को गिरा देते हैं। ये और बड़ा जुर्म करते हैं। जिना तो जुर्म हुआ ही हुआ, लेकिन उस बच्चे को गिरा कर उसका कत्ल भी कर देते हैं, जो जिना से बड़ा जुर्म है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इस्लाम तो उस नाजायज और हराम बच्चे को भी, उस गलत बच्चे को भी इस दुनिया में गिराने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहता है बच्चा अगरचे नाजायज है, लेकिन बच्चे का कसूर नहीं है, वो दुनिया में बाप का नाम नहीं पाएगा तो क्या हुआ, उसका अल्लाह तो है, उसका रब तो है। इस दुनिया में आने के बाद उसको भी नमाज पढ़ने का हक है, उसको भी रोजा रखने का हक है, उसको भी अल्लाह की इबादत करने का हक है। इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन उस नाजायज बच्चे को भी मस्जिद में आने की इजाजत देता है, उस बच्चे को भी नमाज पढ़ने की इजाजत देता है, उस बच्चे को भी रोजा रखने की इजाजत देता है। और ये कहता है ये बच्चा जब बड़ा हो जाए तो समाज के लोग अपनी बेटी की शादी इस बच्चे के साथ कर दे तो कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि ये बच्चा तो अगरचे नाजायज है, लेकिन इस बच्चे का कसूर अपनी पैदाइश में कुछ नहीं है, इसलिए बच्चा बेकसूर है, अगरचे बाप का नाम नहीं पाएगा।
اب اس بچے کا دنیا میں اللہ ہے، اگرچہ ماں ہے لیکن ماں مر چکی ہے، اب ماں بھی نہیں، اس بچے کا اس دنیا میں اب اللہ ہے، لیکن نماز پڑھنے کا حق ہے، روزہ رکھنے کا حق ہے، زکات دینے کا حق ہے، توبہ کرنے کا حق ہے، حج کرنے کا حق ہے، اور اس بچے کو بھی عبادت کر کے جنت میں جانے کا حق ہے۔ اسلام اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا، اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ انسانیت کا احترام ہے کہ ایک ناجائز بچے کو بھی نہیں گرایا جائے گا اور حمل ساخت نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے اندازہ لگائیے کہ انسانیت کا کتنا بڑا علم بردار ہے ہمارا یہ مذہب اسلام۔ 12:08 ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، سردیوں کی ان راتوں میں اس سے زیادہ پروگرام چلنا بھی نہیں چاہیے، تو احترام انسانیت اور امن و امان اور شانتی کو کیسے قائم کیا جائے، اس ٹاپک پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ العالمین ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں اے اللہ ہمیں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، فتنہ و فساد سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، ہمیں جھگڑے اور لڑائیوں سے روکنے کے لیے تھوڑا سا جھکنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخے سے ساتھی، اگر ہماری نرمی سے اگر فساد رک جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔